السلام علیکم جی، میں غلام رسول بھٹی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم صنم جاوید کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ان کی میڈیکل رپورٹ میرے سامنے آئی ہے اور ان کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کی حالت جو ہے وہ کافی خطرے کے اندر ہے۔ میں آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹ بھی رکھتا ہوں، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کل ان کو لایا گیا ہاسپٹل کے اندر اور ان کے والدین کو بھی نہیں بتایا گیا، اور جس طرح ایک سیاسی قیدی کے ساتھ انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، وہ پوری کی پوری انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کل جو بھی خبریں چل رہی تھی کہ جناب ان کے اسٹامک کا میدے کا پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے ان کو وہاں لایا گیا ہے۔ اب جو میرے سورس نے مجھے چیزیں بتائی ہیں، میں میڈیکل رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سیاسی انتقام کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جانوروں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ صرف گناہ کیا ہے کہ صرف سیاسی جو ہے وہ مخالفت ہے مریم نواز صاحبہ کی صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا، آج ایک وہ کالج کے اندر وومن کے کالج کے اندر جو ہے وہ تقریر کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں جب آفس جاتی ہوں تو میرے اندر کی ماں جاگ جاتی ہے، بیٹی جاگ جاتی ہے، اور میرا بس نہیں چلتا کہ میں جادو والی کچھ چھڑی ہو جس سے سارا کچھ ٹھیک کر دوں۔ لیکن اسی مریم نواز کی سپرویژن کے اندر جو ہے وہ جناب ایک فیمیل کو، ایک خاتون کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب میڈیکل رپورٹ میں بہت خطرناک چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹ بھی بلکہ یہاں چلا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے جو میرے سورس سے مجھے خبر دی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے کھانے کے اندر جو ہے وہ کیمیکل ملی چیزیں جو ہیں اور وہ ملا کے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ اسٹامک کا ایشو بنا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز جو میڈیکل رپورٹ میں خطرناک چیز آئی ہے وہ آئی ہے جناب ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میڈیکل رپورٹ کے اندر ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور ان کے ساتھ بڑا جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کا مزید ٹریٹمنٹ ہوتا، مزید ان کو ہاسپٹل میں رکھا جاتا یا ان کو بہتر علاج جو ہے وہ فراہم کیا جاتا، آج ان کو جو ہاسپٹل سے جو ہے وہ واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور جیل جب منتقل کیا گیا ہے تو وہ بھی آپ ذرا سنیں کس طرح کیا گیا ہے۔ چوتھے فلور سے ان کو سیڑھیاں اتار کے، چوتھے فلور سے سیڑھیاں اتار کے، نہ کوئی لفٹ یوز کی گئی، نہ ویل چیئر یوز کی گئی، اور جناب میری ڈیفینیٹلی ویل چیئر یوز ہوتی تو وہ لفٹ کے اندر آنا تھا۔ سیڑھیوں سے چوتھے فلور سے اتار کے ان کو قیدیوں والی وین کے اندر دوبارہ جو ہے وہ جیل میں شفٹ کیا گیا ہے، نہ کہ ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ایمبولینس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اور کل جس طرح آپ کو لایا گیا اور وہاں جو ٹریٹمنٹ کے دوران بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ فلک جاوید خان کے نام سے جو ہے وہ ایک پیج ہے، وہاں لکھا ہوا تھا، ذرائع سے معلوم ہوا کہ صنم آپی کے ہاتھ اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے جب میں نے معلوم کیا تو جناب انہوں نے بتایا کہ جب ایمرجنسی سے ان کو روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا تو ان کو اس طرح شفٹ کیا گیا کہ ان کا برنولا جو ہے وہ ہل گیا، اور اچھا خاصا جو ہے وہ اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ بہا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ایک جانب جو ہے وہ ایک خاتون کے پلیٹلیٹس، ایک سیاسی قیدی کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور ایک جانب ایک قیدی تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، اور جناب پورے سسٹم کو جو ہے وہ تھرتھلی مچ گئی تھی، اور اس وقت ان کے پلیٹلیٹس گر بھی نہیں رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے تمام چیزیں آ بھی گئی ہیں کہ جناب وہ جعلی رپورٹیں بن رہی تھی اور پلان صرف یہ تھا کہ ان کو باہر شفٹ کرنا ہے۔ میں نواز شریف صاحب سے جناب صنم جاوید کا جو ہے وہ موازنہ نہیں کر رہا، کہیں یہ نہ کہیے گا کہ کہاں صنم جاوید اور کہاں جناب مادرے جو کہہ لیں کہ قوم کے جو باپ ہیں اور اس وقت جناب ان کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں۔ میں یہ والی گستاخی نہیں کر رہا، میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ایک جانب صرف ان کو باہر بھیجنا تھا تو پورا سسٹم کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، اور ایک جانب وہ ایک انسان ہے، خاتون ہیں جن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو اگر انسانیت کے طور پہ بھی دیکھا جائے تو جناب ان کو کوئی بہتر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور ان کی جو حالت ابھی بھی خطرے کے اندر ہے، اور ان کو واپس جیل کے اندر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل مینول ہو یا جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو بیسک حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان کی پامالی کی جا رہی ہے، اور یہ صرف سیاسی قیدیوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ سیاسی انتقام ہے ان کے ساتھ نہیں، اس وقت اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر غریب کے لیے بدترین وقت چل رہا ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ میں صرف ایک بات کر کے ویڈیو کا اینڈ کروں گا کہ جناب